अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी फ़िक्र टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ कुरैशी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अवामी फ़िक्र टीवी के सीनियर तज्ज़िया निगार मलिक नजीब अवान साहब। आज हम इनसे मुख्तलिफ जो अहम इशूज़ हैं उन पर डिस्कस करेंगे। हमें यकीन है आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन जो है वो पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, आज बेहतरीन अपडेट्स हुई पाकिस्तान नया पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो पाकिस्तान को एक नई राह पर लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में ऊंचा मकाम हासिल करने जा रहा है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ये बात न सिर्फ हम पाकिस्तानी कहते हैं बल्कि पूरी दुनिया जो है इस बात को मान रही है कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर रहा है। नाज़रीन, आज एक बड़ी ज़बरदस्त ख़बर है, वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज कहा है कि हमारा कतर की हुकूमत के साथ एक मुआहदा हुआ है जिसमें पाकिस्तान को सालाना जो है 30 करोड़ डॉलर्स की जो है वो बचत होगी। तो सर, इस बारे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कैसा इक़दाम है हम पाकिस्तानियों के लिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी साहब, कतर एक इस्लामी मुल्क है जी। हमारे उसके साथ तल्लुकात बहुत दरीना है जी। मौजूदा हालात में हमारे उनके साथ तल्लुकात मज़ीद बेहतर हो गए हैं। जी। कतर और पाकिस्तान एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। जी। कतर की गवर्नमेंट पाकिस्तान से ना सिर्फ अच्छे तल्लुकात बनाना चाहती है बल्कि पाकिस्तान के साथ जॉइंट वेंचर भी बहुत सारे करना चाहती है। जी सर। ये उसकी एक कड़ी है। 30 करोड़ डॉलर जो हैं ये कतर के लिए कोई इतना बड़ा पैसा नहीं है, ना ही पाकिस्तान के लिए। जी। ये जो जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं उसकी एक कड़ी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाकी जो हमारे ममालिक हैं, दोस्त ममालिक, नया ब्लॉक हम बना रहे हैं जी, उनके साथ मिलकर ऐसे बहुत सारे मंसूबे आ रहे हैं। जी। ऐसे आप समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के लाख लाख करम से पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और वज़ीर आज़म की क़यादत में हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, मेरा सेकंड सवाल ये है कि आज जो है इलेक्शन का ज़माना है। सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो बड़े भरपूर तरीके से उसकी जो है कैंपेन चल रही है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को टास्क दिया है कि इस इलेक्शन में वो अपना किरदार अदा करें। जो भी उनके ज़िम्मे एक टास्क दिया गया है कि इसकी जो जीत है इसको यकीनी बनाएं। तो बात ये है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब और हफ़ीज़ शेख साहब जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। आपकी राय के मुताबिक इन दोनों में किसके जीतने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं? कुरैशी साहब, पाकिस्तान की सियासत को अगर गौर से देखा जाए जी। तो यहाँ हुकूमती पार्टी को शिकस्त कम ही हुई है। जी बिल्कुल। जितने भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए हैं, जी। जितनी भी पार्टियाँ बरसरे इक़्तिदार रही हैं जी। उनको वोटिंग में कम अज़ कम शिकस्त हुई है, बल्कि ना होने के बराबर हुई है। जी बिल्कुल। ये गिलानी साहब आ गए हैं, बहुत बड़ा नाम है। ये जरदारी साहब के यूँ समझें कि ट्रम्प कार्ड उन्होंने खेल दिया। जी, बहुत बड़ा पता खेल दिया। जी, प्ले कार्ड ट्रिम खेला है। बहुत बड़ा पता खेला है जी। और माहिर तो वो सियासत के हैं ना। जी, इसमें कोई शक नहीं है। सियासत जो है वो शतरंज की चालों की तरह है। जी। उसमें चाल खूबसूरत चल ली है उन्होंने। जी। बाकी चांसेस जो हैं कोशिश दोनों पार्टी करेंगी। चांस जो फ़िलहाल पिछले तनाजुर में जी देखा जाए तो कम बनता है, लेकिन जीत जो है वो हुकूमती पार्टी की होगी। जी अच्छा सर, एक और ख़बर जो बड़ी ज़बरदस्त है हमारे पाकिस्तानियों के लिए वो ये है कि सोने की जो कीमत है उसमें मुसलसल कमी का जो रुझान है वो आ रहा है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? सोने की कीमत जो है वो कम क्यों हो रही हैं? आप क्या समझते हैं? कुरैशी साहब, सोने की कीमत कम हो गई जी, हर बंदे ने सुन लिया जी, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। सही। आप हम अंदाज़ा इसके असरात का पूरी कौम को चंद माह बाद पता चलेगा।
جی یہ اتنی بڑی خبر ہے. صحیح. سونے کو توڑنا، سونا دنیا بھر میں آج سے نہیں ہزاروں لاکھوں سال سب سے پریشیس میٹل ہے. جی. اس میں کمی ہونا اول ہونی تو نہیں چاہیے. سونے میں کمی، جی. سونا ڈی ویلیو ہو رہا ہے، جی. ہونی نہیں چاہیے. لیکن اس کی وجوہات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. جی. جس طرح اپنی ایکسٹرا پاور پاکستان میں سونا گین کر رہا تھا، ایکسٹرا آرڈنری پاور، جی. یہ اس کا ریورس ہو گیا ہے. اس کا ریورس ہو گیا. اس کا ریورس کن وجوہات کے بنا پر ہوا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو انویسٹر حضرات تھے، جو پیسے لے کے پھر رہے تھے، جن کے پاس پیسہ تھا، جی. وہ اپنے رقم کو ڈی ویلیویشن سے بچانے کے لیے سونے میں اس کو انویسٹ کر رہے تھے. جی. اب چونکہ گورنمنٹ آ گئی عمران خان صاحب کی، جی. انہوں نے بہت سارے ایسے منصوبے نکالے کہ انویسٹرز کے لیے اور جگہیں بن گئیں. جیسے ریل اسٹیٹ کا بہت بڑا، جتنا مرضی پیسہ لگاؤ. جی. اتنا بڑا وسیع پلینگ گراؤنڈ دے دیا گیا ہے انویسٹر کے لیے، جتنا پیسہ مرضی لگائیں. جس سے دیکھیں ناظرین، یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ 50 لاکھ جو ہے وہ گھر فراہم کریں گے، اس کی طرف انہوں نے قدم بڑھا دیے ہیں. اور پنجاب حکومت بھی بہت سارے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے وہ جو گھر بنانے کا خواب تھا اس کو پورا کرنے جا رہی ہے. جب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور انہوں نے ریل اسٹیٹ کے شعبے کو فری ہینڈ دیا ہے، اس سے ملک میں خوشحالی آ رہی ہے اور مزید آنے والے سالوں میں ہمارا ملک ترقی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریل اسٹیٹ کے شعبے کے ساتھ تقریباً کوئی 50 کے لگ بھگ انڈسٹریز جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں، جو یقیناً پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا باعث بنے گا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایک بڑی خبر ہے ہمارے لیے کہ پاکستان ہمیشہ سے بیرون جتنے بھی باہر کے ممالک ہیں وہ پاکستان کو امداد دیتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم بھی باہر کے ملکوں سے امداد لیتے آ رہے ہیں. یہ کیا پاکستان کی ہسٹری میں یا موجودہ حکومت کا یہ بہت بڑا دل کی بات نہیں ہے، بہت بڑی آفر نہیں ہے کہ انہوں نے سری لنکن جو ہے حکومت کو 1.5 کروڑ ڈالرز کی امداد کی پیشکش کی ہے عمران خان صاحب نے؟ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ قریش صاحب، یہ بڑی خوشائند خبر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کام کیا. جی. پاکستان بھی ان ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا جی کہ ہم کسی کو کوئی امداد دے رہے ہیں، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، اس سے قطع نظر. جی. لیکن ہماری عوام کے کانوں نے یہ بھی تو سنا کہ ہم بھی کسی کی امداد کر رہے ہیں، یہ کسی کو مدد دے رہے ہیں. جی واقعی یہ بہت بڑی خبر ہے اور بڑی اچھی، اس سے پوری دنیا میں ہمارا جو امیج ہے وہ بہتر جائے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور ہم اس وقت اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم غیر ملک دوسرے ملکوں کو جو ہے امداد دے سکتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. پروگرام کا جو وقت ہے ملک صاحب وہ بھی اپنے اختتام کی جانب ہے، تو میں آپ سے آخری جو کویسچن ہے وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو سرکاری ملازمین جنہوں نے ڈی چوک پر دھرنا دیا ہوا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا عندیہ دیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا سرکاری ملازمین کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ بجائے اپنے آفس میں اپنی ڈیوٹی دیں، وہ ڈیوٹی چھوڑ کر ڈی چوک پر دھرنا دے رہے ہیں؟ وہ تو اس طرح کردار نہیں ادا کر رہے جیسے وہ سیاسی کارکن ہوں. اس بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. سر، کسی بھی ملک کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جی. گورنمنٹ بذات خود کوئی اینٹی نہیں رکھتی. جی. کسی بندے کو کہا جائے مجھے گورنمنٹ دکھاؤ، گورنمنٹ کا کوئی وجود نہیں ہے. صحیح. اس کے وجود سارا جو ہوتا ہے وہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں. جی. سرکاری ملازمین ملک کا، کسی بھی ملک کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو پوری عوام کو، اس ملک کی پوری آبادی کو قانون کے اندر رکھتے ہیں. جی. جب قانون کے اندر رکھنے والا جی. خود قانون کے خلاف ورزیاں کرے گا، جی. وہ کام کرے گا جو ایک عوام کرتی ہے، جی. تو عوام اور اس میں فرق کیا ہو گیا؟ جی. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح. اس کے ایٹیچیوڈ، جی.
اس کی قانون کی پابندی، جی اس کے رویے، ہاں جی، اس کو ایک مثال ہونا چاہیے۔ سرکاری ملازم کو عوام کے لیے ایک مثال ہونا چاہیے۔ بڑی زبردست آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ سر یہ بتائیے گا کہ کیا اس طرح کرنے سے مطلب سرکاری ملازمین کا اسلام آباد جا کر ڈی چوک پر دھرنا دینے سے کیا ان کے مطالبات حل ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ یا حکومت کا جو کارروائی کرنے کا فیصلہ یہ درست ہے، اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ سر، کارروائی ہونی چاہیے، جی سب کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چند لوگ اکساتے ہیں، جی چند لوگ اعلیٰ کار ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے۔ جی چند اکسانے والے وہ لے کے چل پڑتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، شر پسند عناصر کے خلاف۔ جی عام لوگ جو اکسایا گیا ہے جی اس کو کچھ نہیں کہا جانا چاہیے۔ جی باقی کارروائی جن کے خلاف بنتی ہے ان جی کے خلاف ضرور ہونی چاہیے۔ ان کے خلاف ضرور ہونی چاہیے۔ جی ناظرین، ہماری یہ اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش ہے کہ حکومت پاکستان جو بہترین اقدامات کر رہی ہے ہم اس کو عوام تک پہنچائیں، اور جو مایوسیاں پھیلی ہوئی ہیں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں، اب اس سے باہر نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کرنی ہوں گی، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت نے وہ نہیں کیا، حکومت اس طرح کرتی، حکومت اس طرح کرتی۔ اس وقت جو حکومت پاکستان جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے وہ بڑے شاندار ہیں، بہت ہی زبردست ہیں۔ اگر پاکستان اسی پالیسیوں پر چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہم پوری دنیا میں پاکستان کا جو نام ہے وہ بلند ہوگا۔ ناظرین، خالق کائنات سے دعا ہے کہ خالق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان ریاض قریشی اور ملک نجیب عوان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔